آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی ہیلری کلنٹن کے ساتھ یہ براڈ وے پروڈیوس کرنے کی؟ پروڈیوس کرنے کا پھر آپ اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی ہیں، اور وہ خاتون جو بہت بڑی سپورٹر رہی اسرائیل کی اور اس تمام ایشوز کے اندر، جب ساری دنیا کے خلاف بول رہی تھی، برٹش اخبار بول رہے تھے، وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، اسرائیل کے ساتھ، اور آج بھی کھڑی ہیں. کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کرنے کی؟ دیکھیں اس میں بہت جو باتیں آپ نے کی وہ غلط ہے. سب سے پہلے تو میں کلیریفائی کر دوں کہ میں نے ہلری کے ساتھ کوئی فوٹو لی ہی نہیں. کیسی بات کہہ رہی ہیں؟ ایک شعر ہے کہ لہجہ ایسا کہ مطمئن کر دے، کتنے سچے تھے جھوٹ اس کے. آپ کی تصویر آئی ہے ساتھ، آپ نے ساتھ اس کے کو پروڈیوس کیا ہے، ایگزیکٹو پروڈیوسر تھیں، ایونٹ پہ آپ گئی تھیں، یہ سب جھوٹ ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. لوگ ہماری سپریٹ فوٹوز کو ایک ساتھ کر دیتے فوٹو شاپ کر کے کہ یہ دونوں ایک ساتھ تھے. ہم بالکل ایک ساتھ نہیں تھے اس وقت. پریمیئر پہ میں نے ایک سیز فائر پن پہنا تھا تاکہ میں اپنی سولیڈیرٹی ایکسپریس کر سکوں پیلسٹینین کے ساتھ، لیکن وہ فوٹو کوئی نہیں وائرل کرنا چاہ رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایگزیکٹو پروڈیوسر کا جو ٹائٹل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمبیسڈر ہو. آپ نہ وہ پلے پروڈیوس کرتے ہو، نہ آپ وہ ڈائریکٹ کرتے ہو، نہ آپ اسکرپٹ لکھتے ہو. آپ کو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ایز این ایمبیسڈر کہ آپ اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو. تو اس طرح اس شو کا بھی تھا. جو باقی درجنوں ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے مجھے ان کا پتہ نہیں تھا کہ اور کون وہ لا رہے ہیں. پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اچھا یہ باقی لوگ جو ہے یہ بھی ایگزیکٹو پروڈیوسرز ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اصل لڑائی جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑی ہوں اور کس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں پتہ نہیں سیم آکسیجن لے رہی ہوں. اس طرح کے کرٹیسزم کا تو پھر کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. لائک پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیم ہی پلانٹ پہ رہ رہے تو ہم سب گنہگار ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو ہمارا سٹانس ہے اس پہ کھڑے ہو، اور جو میرا سٹانس ہے پیلسٹائن پہ اس سے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی. اور جو کام کرنا ہے پیلسٹینین آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرنا ہے، سیز فائر کے لیے بولنا ہے، جینوسائیڈ کو کال آؤٹ کرنا ہے، اس کے لیے میں نے کنسسٹنٹلی بولا ہے. تو ہاں اگر ماضی میں ہم ان کے ایونٹس پہ گئے ہیں یا ملاقاتیں ہوئی ہے وہ ایک الگ کانٹیکس تھا. جب یہ غزہ والی سچویشن ہوئی اس کے بعد سب کو کلیئر نظر آ رہی تھی بات کہ کن لوگوں کا کیا سٹانس ہے. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں جو ہے اپنے سٹانس پہ بہت کلیئر ہونا چاہتی تو ہوں. آپ اس کے بعد ہیلری کلنٹن سے جو 2023 اس کے بعد آپ کبھی نہیں ملی؟ نہیں میں کبھی نہیں ملی. اور اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ملی؟ پہلے ملی ہوں. انہوں نے وہ کلنٹن انیشیٹو پہ 1-2 دفعہ مجھے بلایا تھا، وہ میں نے وہاں پہ اسپیچ دی، لیکن اس وقت مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کون کیا کرتا ہے، یہ ٹائٹلز کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلنٹن آرگنائزیشن تھا انہوں نے افغان ویمن ایکٹیوسٹ کی ایویکویشن میں بھی ہیلپ کی تھی. اگر آپ دیکھیں نا پاکستان میں پتہ نہیں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بس لوگ کہتے ہیں کہ آپ بس ہر کسی سے نفرت کریں کیونکہ ان کا ایک نقطۂ نظر مختلف ہے، انہوں نے کوئی کام ڈفرینٹلی کرتے ہیں. تو میرا جو رسپانس ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے انڈیویژولس کو اٹیک کریں. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ کون کہ صحیح راستہ کیا ہے. تو جو پیلسٹائن کا کیس ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم جو اسرائیلی گورنمنٹ ہے، جو وہاں کے لیڈرز ہیں، ان پہ پریشر ڈالے. جو یو ایس کے جو آفیشیل ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، جو آفیشیل رولز میں ہیں، ان پہ پریشر ڈالے کیونکہ وہ لوگ جو ہے ان کے پاس پاور ہے کہ وہ فیصلے مختلف طریقے سے کرے. ملالہ تصویر جھوٹ، یہ جو پورا پروڈیوس ہوا اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ سب جھوٹ. ہیلری کلنٹن سے آپ ملی نہیں، یہ جھوٹ، یہ سب کچھ جھوٹ ہے. بالکل یہی تو میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اصل میں 2022 میں 2 خواتین میرے پاس آئی. انہوں نے کہا کہ ایک پلے ہے میوزیکل ہے جس پہ وہ کام کرنا چاہتے، کیا میں اس کو پروموٹ کر سکتی ہوں، اور وہ چاہتے کہ میں ایگزیکٹو پروڈیوسر بن جاؤں. تو میں نے ہاں کر دی. تو باقی بس پھر جو انہوں نے جب پروجیکٹ ریلیز کر دیا میں نے جا کے اٹینڈ کر دیا اور میں نے سپورٹ کر دیا. اس کے علاوہ جو بھی باقی ادر ایگزیکٹو پروڈیوسرز تھے نہ میں ان سے ملی، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ہے. تو دس از دا آنسر. اچھا تو پھر سچ کیا ہے؟ یہ اگر سب جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے؟ دیکھیے سچ یہ ہے کہ میرا انٹرسٹ ہے کہ میں اچھے پروجیکٹس کو سپورٹ کروں. میں نے ایک پروڈکشن کمپنی بنائی ہے جس میں جو بھی خواتین اچھے ایشوز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہے، موویز بنانا چاہتی ہے، میوزیکلز بنانا چاہتی ہے، تو اگر اس کے لیے میں ایک انٹرویو دے دوں یا اس ایونٹ کو اٹینڈ کر دوں ان کے پروجیکٹ کو سپورٹ ملتی ہے. میرا اتنا کچھ جاتا نہیں ہے تو اس لیے یہ کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اویئرنیس بھی آتی ہے. اسٹوری ٹیلنگ ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے ایڈوکیسی میں کہ لوگوں کو آگاہی ہو
کہ بچہ کتنی مشکلات سے گزر رہی ہے. تو اگر ایک مووی کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں, ٹی وی شو کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں, تو اس سے ہم لانگ ٹرم چینج دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میرا ویژن ہے. تو اس لیے میں سارے طریقے ایکسپلور کرتی ہوں کہ ہم ڈائریکٹلی آن دا گراؤنڈ پروجیکٹس کیسے کریں, اسٹوری ٹیلنگ کو کیسے سپورٹ کریں. اور تو اس لیے میں یہ سارے پروجیکٹس کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایکٹر بن رہی ہوں یا میں پتہ نہیں کوئی فلمیں پروڈیوس کرنا چاہتی ہوں, وہ میرا کام نہیں ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. دیکھیے میں ویسے آپ کو دیکھا, میں آج کافی اٹیک آپ پہ کر رہا تھا, بٹ میں بہتر ہو سکتا ہوں, ہماری ایک فلم آ رہی ہے, اگر آپ مدد کر دیں تھوڑی سی اس میں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایگزیکٹو پروڈیوسر بن جاؤں, اسے تو پھر میں آپ کی ایجنٹ بن جاؤں گی. ہاں بس ٹھیک ہے, ڈن. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم ہی سب کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ کو بولنا چاہیے تھا, ہمیں لگتا ہے کہ آپ نہیں بولی اس وقت. جب بولی تو اتنا اگریسولی نہیں بولی جتنا ہم چاہ رہے تھے. پھر جب آپ اگریسولی بولیں تو ہمیں لگا کہ اب تو لیٹ ہو گیا, اب تو پریشر میں بول رہی ہیں آپ. اور پھر جب آپ کو ٹویٹر پہ بولنا چاہیے تھا, آپ انسٹاگرام پہ کہیں بول رہی تھیں, کہیں ٹک ٹاک پہ بول. ہم جہاں چاہ رہے تھے, جو ہم سے شاید آپ چھپا رہی تھی, کہ آپ لکھتی بھی تھی تو ہمیں نظر نہیں آتا تھا کہیں پر. اچھا ایک منٹ, میں فون منگواتی ہوں, پھر آپ ہی ٹویٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اپنے الفاظ میں آپ ہی بول لیں جو کریکٹ الفاظ ہے. میں یہ نہیں کر رہا تھا, لیکن اچھا مجھے ایک بات یاد آئی, میں نے سوال آپ سے کیا تھا جی, اس میں آپ میوٹ لگ گیا اسرائیلی لابی کے بارے. آپ نے کچھ نہیں بتایا اسرائیلی لابی کا, جو لوگ الزام لگاتے ہیں آپ پہ. دیکھیے یہ الزامات تو میں کب سے سنتی آ رہی ہوں. آپ اس کی ایجنٹ ہے, اس کے لیے کام کر رہی ہے, اس کی لابی میں آ گئی ہے. جو میں کام کر رہی ہوں دیٹ ریفلیکٹس ویئر آئی اسٹینڈ. تو اگر آپ فلسطین کی بات کریں تو میں تو اس کے بارے میں 2014 سے بات کرتی آ رہی ہوں. وہاں پر میں نے 30 کروڑ سے زیادہ پیسے ڈونیٹ کیے ہے وہاں پر بچوں کی تعلیم کے لیے. اور میں نے ہمیشہ پیلسٹینین ایکٹیوسٹ کو سپورٹ کیا ہے, ان کی آواز کو ایمپلیفائی کی ہے اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے. اور میں نے سینکڑوں ٹویٹ, اسٹیٹمنٹ, اسٹوریز شیئر کی ہے تاکہ یہ جو ایشو ہے اس کو اٹینشن ملے. اور کنسسٹنٹلی جو 1-to-1 میٹنگز ہے پوٹینشیل لیڈرز کے ساتھ یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اس کے وہاں پر بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ وہ فلسطین کے لیے کچھ کرے, وہاں پر وہ خاموش نہ رہے, سیز فائر کے لیے کچھ کرے, ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے کچھ کرے, اور جو لانگ ٹرم پیس ہے اس کے لیے کام کرے. تو اگر یہ سب آپ اس کو کسی کی بھی لابی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ میرا سٹانس ہے اور اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے لیے میں کنسسٹنٹلی کام کرتی رہوں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اتنا کچھ ہو گیا پاکستان میں, اوپر نیچے آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا ہے کچھ عرصے کے اندر. آپ بہت کم بولتی ہیں پاکستان کے بارے میں, ایز یو سیڈ کہ میں وہ اگریسولی وہ چیزیں نہیں کرنا چاہتی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ انقلابی مزاج ہے اپنا, کنٹروورسی پہ راج ہے اپنا, بولتی ہوں تو شور مچتا ہے, خاموشی احتجاج ہے اپنا. تو آپ کیا پاکستان کے معاملے میں خاموش رہ کے احتجاج کر رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا سانحہ ہوتا ہے تو 1 منٹ کا سائلنس ہوتا ہے, کیونکہ خاموشی سب سے بڑا احتجاج ہے, لیکن آپ کا سائلنس بہت لمبا ہے. اگین وہ بچی جو کھڑی ہو جاتی تھی آگے طرف باندھ کے, وہ کیوں نہیں بول رہی پاکستان کے بارے میں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ میں پاکستان کے ہر ایک ایشو پہ ایکسپرٹ ہوں, اور یا مجھے ہی ہر ایک ایشو پہ ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے. ہے باہر باقی لوگ ہیں جو ایکٹیویزم کرتے ہیں, ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن کچھ میرے گائیڈ لائنز ہیں جس کے مطابق میں اپنی پلیٹ فارم کو پھر استعمال کرتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف میں بات کرنا چاہتی ہوں. جو پاکستان میں مائنورٹیز ہے جو اپنے حق کے لیے بول رہے ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہوں. یا جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو ان ایشوز پہ بات کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ مائنورٹیز ہے, یہ وائس لیس لوگ ہیں, اور یہ پاکستان کا حصہ ہے. تو ان کی آواز کو سننا اور ان کی آواز کو ایمپلیفائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہاں دوسری طرف جو پولیٹیکل ایشوز ہے, میں آئی ول ایڈمٹ کہ میں اتنا پالیٹکس میں اب نہیں ایکٹیولی انفارمڈ رہتی. تو مگر یہ بات میں ضرور کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو خواتین کی حق کی بات ہے اس میں اگر وہ سیاست میں بھی ہو, میں خواتین کی سیفٹی کے لیے بات ضرور کرنا چاہوں گی. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین کو پریزن میں ڈالا گیا ہے, تو یہ تو بالکل ناانصافی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں نے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا ایک تھوڑا سا ایک عرصہ میں نے دیکھا ہے, اور میں نے 3 پرائم منسٹرز دیکھے جو چینج ہوئے ہیں, جن کو نکالا گیا ہے, جیلوں میں ڈالا گیا ہے. تو اس پہ مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت مضبوط نہیں ہے اور عمران خان ابھی جیل میں ہے. تو یہ جو پاکستان کے لوگ
جو ایک انصاف کے لیے وہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایک ملک میں مضبوط جمہوریت ہو. تو میں لوگوں کے ساتھ بالکل اس جدوجہد میں شامل ہوں. اور میں بھی کیونکہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ گرلز ایجوکیشن ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بھی ایک مضبوط جمہوریت ضروری ہے, اسٹیبلٹی ضروری ہے, امن ضروری ہے. تو اگر کنسسٹنسی نہیں ہوگی اور جمہوریت کمزور ہوگی تو بچوں کا بھی مستقبل پھر ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر بننا چاہتی ہوں, تو آپ کون سا والا پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں, جو اندر ہے یا باہر ہے؟ دیکھیں, میری امید تو یہ تھی کہ اگر میں پرائم منسٹر بنوں گی تو کچھ کر پاؤں گی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر اتنا کچھ کر نہیں سکتے, اور پھر اندر باہر والا بھی ایکسپیرینس انکلوڈیڈ ہے. آئی تھنک ہر ایک پرائم منسٹر کو دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی کتاب تو ہے نا, فائنڈنگ مائی وے ٹو پالیٹکس. پالیٹکس نہیں لکھا آپ نے, لیکن نہیں, فائنڈنگ مائی وے ٹو چینج, فائنڈنگ مائی وے ٹو ریئل چینج. اور یہ بات ضروری ہے آئی تھنک پاکستان میں کہ صرف سیاست ہی نہیں ہے جس سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں, اور بھی طریقے ہیں. ہم اپنی کمیونٹی میں اویئرنیس لا سکتے ہیں, اپنے ہنر کو استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اپنی گائیکی کے ذریعے. آپ لوگوں میں تعریف کریں گے تو میں پھر اٹیک نہیں کر سکوں گا. یہی میرا وہ مقصد ہے کہ آپ یہ اٹیک کرنا چھوڑ دیں. شہزاد رائے اچھے سنگر ہیں, اتنے برے نہیں ہے, ایون تو آپ سے کافی مہان سنگر ہے, بہت بڑے بڑے سنگر ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں آپ کو کیوں اتنا کریڈٹ ملتا ہے, آپ کیوں اتنے مشہور ہوتے ہیں. ہاں.